بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں، ڈیلی بھی کرتے ہیں، ریپینٹنس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں چھوڑ پاتے، اس کے باوجود وہ صحیح راستے پہ نہیں آ پا رہے ہوتے. تو واٹ از دیٹ میتھڈ؟ وہ میتھڈ کیا ہے؟ کچھ ایسی احادیث آپ کو سناؤں گا جو بہت یونیک ہیں. احادیث ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اگر ہم احادیث کو کبھی سرچ کرنے بیٹھیں، ڈیپ کریں، تو ہمیں ایسی ایسی باتیں پتہ لگتی ہیں کہ بندہ ریگریٹ کرتا ہے کہ یہ مجھے بچپن سے کیوں نہیں پڑھائی گئی. تو انشاءاللہ آج وہ حدیث بھی سامنے رکھوں گا اور پھر کچھ سٹوریز آف ریپینٹنس سناؤں گا آپ کو، بہت موٹیویشنل، کہ تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ایسی ریپینٹنس کی کہ اس کے بعد وہ گناہ کی طرف نہیں پڑ گئے. آل آف دس ول موٹیویٹ انشاءاللہ. تو سب سے پہلے امپورٹنس آف ریپینٹنس، اور ریپینٹنس کیوں کرنی چاہیے، اس میں قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ نور چیپٹر 24 ورس نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تم سارے کے سارے اے ایمان والو، تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن کرو ان ریپینٹنس، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ فلاح پا سکو. ثابت یہ ہوا کہ توبہ جب انسان کرتا ہے تو فلاح کی طرف آتا ہے، سکسیس کی طرف آتا ہے، اور فلاح پا لیتا ہے. اسی طرح سورہ حجرات چیپٹر 49 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کافی لمبی آیا ہے لیکن میں وہ کوٹ کر رہا ہوں، وَمَن لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک جو بھی توبہ نہیں کرتا، and whoever does not repent then it is they who are the wrongdoers، یہی لوگ پھر ظالم ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے ہیں؟ جیسے عبداللہ بن مسعود نے کہا، صحابی نے، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے، اور جو منافق ہے وہ بڑے گناہ کو بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی تھی جو ناک پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے وہ جھٹک کر کے اڑا دی مکھی. یعنی ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. اور پھر ظاہر ہے کہ جس کے لیے گناہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے وہ پھر توبہ بھی نہیں کرتا ہے، وہ پھر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے اس پہ توبہ کرنی چاہیے. اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے بالکل، طبرانی کی، Truly the angel on the left of a person withholds from recording the sinful deed committed by the Muslim servant who sinned for a period of 6 hours. یہ جو آپ کے لیفٹ پہ انجل ہے یہ لکھتا ہے گناہ، یہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے. اس کے بعد یہ اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کی نظر میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا گناہ نہیں چھپا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں. یہ جو انجل ہے منڈے اور تھرسڈے کو، آپ کو پتا نا، ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں. یہ انجل 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا گناہ درج کرنا. حدیث سنو، if the servant regrets committing the sin and asks Allah for forgiveness, the angel does not write down his sin. اگر وہ بندہ گناہ کی توبہ کر لیتا ہے، ندامت شروع کرتا ہے، تو انجل اس گناہ کو نہیں لکھتا. otherwise the angel records it as one bad deed. otherwise وہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے. اور اللہ کی آپ مغفرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مرسی دیکھیں کہ ایک جب ہم اچھا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ انجل لکھ لیتا ہے. یہ ویٹ نہیں کرتا 6 آورز، یہ اسی وقت لکھ لیتا ہے ایز ون گڈ ڈیڈ. اور جب ہم کرتے ہیں تو وہ 10 سے ملٹیپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہے. اگر یہ آپ کو پیار نظر نہیں آ رہا تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر پیار کیا ہے اللہ کا. اور گناہ کے معاملے میں یہ ہے کہ 6 گھنٹے ویٹ کرتا ہے جب انسان جو ہے گناہ کرتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے مرڈر کر دیا کسی نے کسی، یہ وہاں نہیں 6 گھنٹے ویٹ ہو رہا. ظاہر ہے کہ مرڈر کی پھر ایک وہ سزا بھی، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا ہے اور شریعہ میں ان کی سزا ہوتی ہے. جیسے زنا ہے، زنا کی سزا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ظاہر ہے کہ جیسے میرڈ کپل کی زنا، تو اس پہ ہم انشاءاللہ آئیں گے، اس پر ہم جو ہے وہ ابھی بات کریں گے. تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے، اسپیشلی آج کے دور میں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اسپیشلی تنہائی کے گناہ، رات کے گناہ. لیکن یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اسپیشلی ایک اور حدیث اس کے زمرے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، follow a bad deed by a good deed, follow an evil deed by a good deed, it will wipe out the bad deed. کبھی بھی اتنا ڈی موٹیویٹ نہ ہو، کبھی بھی اتنا گیو اپ نہ کریں گناہ کر کے کہ آپ کھڑے ہی نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے، فوراً سے توبہ کریں، فوراً سے واپس آ جائیں، فوراً سے جو ہے وہ اللہ سے بات کریں، فوراً سے کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں، کہ وضو کریں، 2 نفل پڑھ لیں. اور ظاہر ہے کہ نماز بھی جو ہے وہ برے اعمال کو جو ہے وہ مٹا دیتی. یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہی سیڈ کہ آئی کسڈ اے وومن، شہوت میں. یہ بہت بڑی بات ہے اس معاشرے میں، اسپیشلی اس معاشرے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی انہیں کہا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ ویریلی
गुड डीड्स एक्सपेल द इविल डीड्स, कुरान की आयत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उसे कि ये आयत आपके इस एक्ट पर नाज़िल हुई। तो बहुत खुश हुआ वो शख्स, यानी कि इससे साबित हुआ कि नमाज खसूसन मर्दों के लिए जो बाजमात नमाज है वो इविल डीड्स को मिटा देती है, एक्सपेल कर देती है, राइट। तो ये जो आयत मैं पढ़ रहा था सूरह हुजरात की, उसके मैंने पर्सपेक्टिव में आपको ये हदीस सुनाई क्या कि whoever does not repent, अगर इस सब के बाद भी एक बंदा तौबा नहीं करता तो फिर हुमुज़ ज़ालिमून, वो फिर वाकई जालिम, कि जबकि अल्लाह ने इतने मौके रखे हुए हैं कि तुम्हारा एक गुनाह जो है वो हो रहा है, बल्कि उससे पहले भी वेट हो रहा है 6 घंटे की कर ले, इसीलिए रात को सोने से पहले तौबा करके सोया करें। ये कितनी डेंजरस चीज है कि आप रात को गुनाह करके सो जाएं और उसके बाद आपकी मौत हो जाए और आपको जो है वो जाग ही ना आए। यानी ज़ाहिर 6-7 घंटे तो बंदा सोता है, यानी इसकी तौबा ही नहीं हुई, जो गुनाह वो करके सोया फिर उसी में इंसान की मौत आ गई। तो ये बहुत डेंजरस बात है, इसलिए जब भी गुनाह हुआ तो उसको फौरन से माफी मांगे।